پاکستان، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات کے درمیان کشیدگی ختم کرانے کے لیے متحرک وزیر اعظم شہباز شریف کی رحیم یار خان میں UAE صدر سے ملاقات، یمن کی صورتحال پر تحمل پر زور، معاملہ طاقت کے بجائے فہم و تفہیم سے حل کرنے کا مشورہ دیا۔ پاکستان کی برادر ممالک میں کشیدگی ختم کرانے کے لیے کردار ادا کرنے کی بھی پیشکش۔ جماعت اسلامی کا پنجاب لوکل گورنمنٹ ایکٹ کے خلاف عوامی ریفرنڈم کرانے کا اعلان۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں، صوبائی حکومت نے اختیارات اپنے پاس رکھ کر بلدیاتی اداروں کو مفلوج کر دیا۔ 15 فروری کو عوام کے پاس جائیں گے۔ دسمبر نے جاتے جاتے رنگ دکھا دیے، ملک بھر میں سردی کی شدید لہر، بالائی علاقوں میں برف باری، بلوچستان میں مختلف مقامات پر بارش، کراچی میں ٹھنڈی ہوائیں چل پڑیں۔ یمن کشیدگی، عرب اتحاد کا اسلحہ اسمگل کرنے والے 2 بحری جہازوں پر فضائی حملہ۔ ترجمان کے مطابق ہتھیاروں کی کھیپ UAE سے نذر موت پہنچ رہی تھی۔ سعودی عرب کا UAE سے 24 گھنٹے میں اپنی فوج واپس بلانے کا مطالبہ۔ یمن نے بھی امارات سے مشترکہ دفاعی معاہدہ منسوخ کر دیا۔ برادر ملک کے اقدامات پر مایوسی ہوئی، سعودی وزیر خارجہ کا شدید رد عمل۔ واضح کیا کہ یمن میں جاری کشیدگی سعودی قومی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، کسی بھی خطرے کا فوری اور مؤثر رد عمل دیا جائے گا۔ UAE اقدامات یمن میں قیام امن کی کوششوں کی منافی ہے، متحدہ عرب امارات کے الزامات کی تردید۔ کہا، UAE وزارت خارجہ کے مطابق کھیپ میں کوئی ہتھیار موجود نہیں تھے۔ سعودی عرب کے بیان پر مایوسی ہوئی، فضائی حملے پر بھی حیران ہے، سعودی عرب کی خود مختاری کا مکمل احترام کرتے ہیں۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار کا سعودی وزیر خارجہ سے رابطہ۔ دونوں رہنماؤں کا حالیہ علاقائی صورتحال اور پیش رفت پر تبادلہ خیال۔ پاکستان سعودی تعلقات نے مثبت پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ سعودی وزیر خارجہ کا 2 طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے عزم کا اعادہ۔ پاکستان کا روسی صدر پیوٹن کی رہائش گاہ پر حملے پر اظہار تشویش۔ صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا، ایسے واقعات سے تنازع کے پرامن حل کے لیے جاری کوششوں کو نقصان پہنچنے کا خطرہ ہے۔ بات چیت سے معاملے کو آگے بڑھائیں، حالات کو مزید بگڑنے سے روکنے کے لیے تحمل اور ذمہ داری ناگزیر۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی بھی مذمت۔ کہا، پاکستان روسی عوام سے یکجہتی کا اظہار کرتا ہے، تشدد اور امن خطرے میں ڈالنے والے کارروائیوں کو مسترد کرتے ہیں۔ کراچی میں ننھے دلبر کی موت کا ذمہ دار کون؟ 23 گھنٹے میں بھی تعین نہ ہو سکا۔ ماں باپ کا اکلوتا 8 برس کا بچہ کھلے مین ہول میں گر کر موت کی آغوش میں پہنچ گیا۔ انتظامیہ سوتی رہی۔ کورنگی مہران ٹاؤن میں دوسرے روز بھی فضا سوگوار۔ والد نے واقعے کا ذمہ دار ٹاؤن چیئرمین کو قرار دے دیا۔ ماں کا رو رو کر برا حال بتایا۔ دلبر پیسے لے کر چیز لینے گیا، پلٹ کر نہیں آیا، بتایا لاوارث۔ کراچی میں کھلا مین ہول ایک سرکاری ناکامی کی نشانی، ہر موت ایک مجرمانہ لاپرواہی کا ثبوت۔ کب تک ذمہ داری کا بوجھ زمین میں دفن ہوتا رہے گا؟ بچے کی موت پورے نظام کے خلاف فرد جرم۔